دیوبندی یا وہابی کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا، دیوبندی یا وہابی کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میں سادات کے بخاری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ امام زین العابدین کے 36ویں خاندان میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ جتنا میرے رب نے چاہا میں نے علم دین بھی حاصل کیا، قرآن پاک کا حافظ بھی ہوں، تجوید بھی پڑھی، اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ہسٹری میں ماسٹر بھی کیا، ایم اے بھی کیا۔ ایک پیر گھرانے کے ساتھ میرا تعلق ہے، ہاتھ بھی لوگ چومتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ میں کسی کی ماں کو گالی دوں وہ میرا ہاتھ چومے نہیں، اونچی آواز سے بولا، تکڑے ہو کے بیٹھے ہیں، جٹ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، ذرا میری بات کا جواب دیجیے گا۔ اگر اس پورے مجمع میں سے کسی کی ماں کو میں گالی دوں وہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اونچی آواز سے بولا، کیوں؟ آپ نے گالی دی اس کی ماں کو گالی دی نا، اس لیے۔ اور جو نبی کی ماں کو کافرہ کہے، ذرا غور کیجئے گا، جو نبی کی ماں کو کافرہ کہے، آپ پھر یہ کویسچن کریں کہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تیری ماں کو گالی نکالے کوئی، اس کے ساتھ تو ہاتھ بھی نہیں ملاتا، تیری ماں بڑی عزت والی۔ میں کہتا ہوں کہ ماں کو عزت ملی تو اس ماں کا صدقہ جس کی گود میں زہرا کا بابا کھیلتا رہا، اور ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو تھوڑی تکلیف کیڑی ہے کہ ہر کس کا جنازہ پڑھنا؟ اصل یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا خود گناہگار ہوتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جو بھی گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، اور گستاخ اولیاء کرام ہے، نہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ بے شک 11ویں شریف اور کل شریف کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خنزیر سے زیادہ حرام ہے، یا بیان فرمائیں کہ اس شخص کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس شخص کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس شخص کی، پہلے آپ نے لکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، پھر آپ نے لکھا ہے اس شخص کی۔ اس شخص واحد ہے، کچھ لوگ جمع ہے۔ اب کتنے لوگ کہہ رہے ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے، یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہ فتویٰ لگا رہے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں۔ 11ویں شریف ہے یا کل شریف ہے، اس میں ہوتا کیا؟ یہ 100 مرتبہ آپ نے مسئلے کو سمجھا ہوگا۔ اس میں 11ویں شریف ہم کو حضور غوث پاک کی عبادت کے لیے نہیں کرتے، اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس خیرات کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچا دے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ صحیح احادیث مقدسہ سے ثبوت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے کہا کہ پانی کی کمی ہے، اس کا کوئی انتظام کر دو۔ انہوں نے کنواں کھدوایا، اور کنویں پہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ کہا ہو کہ حاضر فی سبیل اللہ، ثابت کر دے مولوی میں آ جاؤں گا، میرا قتل معاف۔ حاضہی لأم سعد، انہوں نے کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، حاضہی فی سبیل اللہ نہیں، لأم سعد، غیر کے نام پر آیا، غیر کے اونچی آواز سے تو بول رہے ہیں۔ یہ صحیح کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جو مانتا ہے اونچی آواز سے بول دے، باقیوں کے بارے میں فرشتہ لکھ لے گا۔ یہ قرآن پاک ہے صحیح؟ یہ قرآن پاک ہے تو میں دیکھتا ہوں، اس کو شروع کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے، تو یہ سورت غیر کے نام پہ ہو گئی؟ بول دیں اونچی آواز سے تو بول دیں۔ آپ جو سامنے بیٹھے نا جی، آپ بولیں۔ پیچھے والے گھر اپنی بیگموں سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم نے بولنا نہیں آج۔ اس سے آگے ہے سورہ آل عمران۔ نہیں، وہ آپ اکیلے نہیں ڈرتے، مولوی بھی ڈرتے ہیں۔
جی آل عمران یہ بھی غیر کے نام پہ، سورۃ النساء یہ بھی غیر کے نام پہ، سورۃ المائدہ دسترخوان والی یہ بھی غیر کے نام پہ، سورۃ الانعام چوپایوں والی یہ بھی غیر کے نام پہ، سورۃ الاعراف یہ بھی غیر کے نام پہ، سورۃ الانفال یہ بھی، ایک سورۃ الرحمن ہے اللہ کے نام پہ، 113 غیر اللہ کے نام پہ۔ غیرت ہے نا تو 113 سورتیں پڑھنی چھوڑ دے، سننی پڑھ لیا کریں گے۔ غیر کا نام جو آ گیا آپ چھوڑیے، غیر کے نام پہ جو چیز آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ کے رقبے ہیں، آپ کاشتکاری کرتے ہیں، آپ جب بھی کسی سے رقبہ خریدتے ہیں، محکمہ مال میں پٹواری کے پاس جاتے ہیں، رقبے کا انتقال اللہ کے نام کرواتے ہیں یا اپنے نام؟ بولیں جی، اپنے نام کرواتے ہیں نا، تو غیر اللہ کے نام پہ ہو گیا نا۔ تو مولوی سے پوچھئے کہ یہ رقبہ ہو گیا غیر اللہ کے نام، اب یہ تو ہو گیا حرام۔ جب آپ گندم اس میں کاشت کرتے ہیں تو مولوی کس منہ سے اشر لینے آتا ہے؟ حرام کھانے آتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، مولوی پھر حرام کھانے آتا ہے نا جی، کو حرام ہے نا، غیر کے نام پہ جو ہو گیا۔ یہ مسجدیں آج کل اللہ کے نام پہ نہیں رہی، یہ دیوبندیوں کی ہے، وہ بریلویوں کی ہے، وہ اہل حدیث کی ہے، وہ شیعہ کی ہے، وہ فلاں کی ہے، وہ فلاں کی ہے۔ اللہ کا گھر دکھاؤ کہاں پہ؟ اور اگر یہ اللہ کا گھر ہے تو جہاں تمہارا حق بنتا ہے توحید کے نغمے الاپنے کا، وہاں ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی آ کے صلاۃ والسلام پڑھ لیا کریں۔ مجھے واسطے ہو رہی ہماری مسجد میں ایک بار تبلیغی جماعت والے آ گئے تو میں نے کہا جی کہ آپ کو اجازت نہیں، آپ تشریف لے جائیں، آپ کے اپنے مسلک کے لوگ ہیں، وہاں جا کے تبلیغ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں جی، ان کی مرضی ہے، ہمیں وہاں جانے دیں یا نہ جانے دیں، ہم تو یہاں دین کی باتیں کرنے کے لیے۔ میں نے کہا جی اب وہاں جائیں، جا کے دین کی باتیں کریں۔ جی وہ تو ان کی مرضی ہے جی، وہ ہمیں پتہ نہیں وہاں جانے دیتے۔ تو میں کہا ادھر پیسے بھرے ہوئے جی، وہ تمہیں مرضی ہے جانے دیں یا نہ جانے دیں، ادھر آ جاتے ہو روزانہ بستر اٹھا کے اور سوندے بھی پھر دال کھا کے نا۔ تو اب ذرا حضور غور کیجئے گا کہ اچھا یہ غیر اللہ کے نام پہ، تو حضرت سعد نے بھی اپنی ماں کے نام پہ کنواں، اب اس سے پانی نبی پاک نے پیا۔ غوث پاک کے نام پہ خیرات پکی ہو تو یہ خنزیر ہے، اس لیے کہ یہ غیر کے نام پہ پکی ہے۔ وہ کنواں بھی تو غیر کے نام پہ تھا۔ مولوی ہے حوصلہ تو سینے پہ ہاتھ رکھ، فتویٰ لگا، اس کا پانی صدیق اکبر نے حرام سمجھ کے پیا کہ حلال؟ حضرت عمر فاروق نے حلال سمجھ کے پیا کہ حرام؟ حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی نے، صحابہ نے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی پیا، کیا سمجھ کے پیا؟ اصالے ثواب کی چیز ہے، جائز ہے، حلال ہے، اور اس پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، کچھ اور نہیں پڑھتے۔ اور جس پہ قرآن پڑھا جائے نا اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ یہ میں کسی کو ہوٹ نہیں کر رہا ہوں، مثنوی کے اندر مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مکھیوں سے پتہ کیا گیا کہ یہ مکھیاں شہد کس طرح بناتی، تو مکھیوں نے کہا کہ ہم مختلف ذائقے کے رس لے کے آتی، اس وقت یہ شہد بنتا ہے جب ہم اس پہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ آن دی ریکارڈ بات۔ تو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں 2 نمبر کا شہد بھی آ گیا۔ میں نے ایک سیانے سے پوچھا جی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی؟ اس نے کہا جی بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا۔ میں کیسے؟ کہنے لگا روٹی پہ لگاؤ، کتے کے آگے پھینک دو، اصلی ہوا تو نہیں کھائے گا، نقلی ہوا تو کھا لے گا۔ نہیں سمجھ رہی ہے، ذرا غور کیجئے گا، کتے کے آگے روٹی ڈال دو۔ اور میں نے اس کو آزمایا، میرے کئی رفقا نے اس کو آزمایا، میں نے ایک جمعے پہ یہ خطاب کیا اور بتایا، اور اس کے بعد کئی لوگوں نے، میرے مخالفین نے بھی آزمایا، شہد لگا کے، اصلی شہد جس پہ درود پڑا ہوا، جس پہ درود پڑا ہوا ہے، اس کتے کے آگے پھینکا، کتے نے اس کی طرف منہ بھی نہیں کیا۔ جب نکلی لگا کے میٹھا اس کے سامنے پھینکا وہ کھا گیا، تو ثابت ہوا جس پہ درود پڑا ہو کتے نہیں کھاتے۔